بے وقوف دوست۔ جاہل پیر شفیع سنجیلا کو اپنے بے وقوف دوستوں کے ہاتھوں بڑی ذلت اور پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ زاہد چوہان ہو یا فیضان یا شفیع کا پانجا سعد نادان جو شفیع سے بھی بڑا جاہل ہے، یہ لوگ جب شفیع کی حمایت میں بولتے ہیں تو شفیع کو بڑا مالی نقصان پہنچاتے ہیں۔ شفیع کے مخالف اسحاق بٹی کی باتیں سن کر اتنے مرید نہیں ٹوٹے جتنے ان بے وقوف دوستوں کی باتیں سن کر شفیع کو چھوڑ گئے۔ ان بے وقوفوں کا کیا گیا جو مرید ان نائلوں کے غلط جواب سن کر شفیع سے بادزان ہو کر بیعت توڑنے پر مجبور ہوئے۔ یہ زبردست دھچکا تو شفیع کو لگا۔ ایک عام آدمی اس غم کا اندازہ نہیں لگا سکتا جو غم ایک لالچی پیر کو مرید کے چھوڑ جانے پر آمدنی میں کمی کی صورت میں اٹھانا پڑتا ہے۔ اس غم کا اندازہ تو شفیع جیسا جاہل پیر ہی کر سکتا ہے جو دنیا کی دولت کی خاطر دین سے دور ہو چکا ہو۔ اب بیچارہ فیضان جاہل پیر شفیع کا چمچہ، کال کا بچہ، عقل کا کچا، اسحاق بٹی سے فون پر پوچھتا ہے کہ بہار شریعت میں کس جلد اور کس صفحہ پر لکھا ہے کہ سینے کے بٹن کھلے ہوں اور سینہ ننگا ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ بہار شریعت کئی مکتبوں سے چھپتی رہتی ہے تو اس کا صفحہ بتانا ٹھیک نہیں ہے کہ کسی جلد میں کسی مکتبے سے چھپی کتاب پر کوئی صفحہ ہوگا اور دوسرے مکتبے سے چھپی کتاب پر کوئی صفحہ ہوگا۔ بہار شریعت کی پہلی جلد میں تیسرے حصے میں مکروہات کا بیان ہے، وہاں لکھا ہے، اور اسحاق بٹی نے آج سے 18 سال پہلے 1998 میں یہ مسئلہ بہار شریعت سے پڑھ کر عام مسلمانوں کو بتایا تھا۔ اس وقت شفیع کے بدھو چیلے فیضان کی فیڈر سے دودھ پینے کی عمر تھی۔ اب وہ ہزاروں لوگ جو شفیع کی یہ گندی عادت نماز میں سینے کے بٹن کھولنے والی کئی سالوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، وہ اس جہل کٹے کو پیر کیسے مانیں گے؟ فیضان نے بڑا شور مچایا کہ اسحاق بٹی کل تک لفظ اللہ اور کلمہ شفیع سے سیکھ رہا ہے اور آج شفیع سے نماز سنانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محفل میں تقریباً 150 آدمیوں میں اسحاق بٹی نے شفیع سے فقط اس لیے پوچھا کہ جن لوگوں کی غلطی ہوگی ان کی اصلاح ہو جائے گی، اور پھر ریکارڈنگ کر کے آگے پھیلایا تاکہ عوام کو خبر ہو اور اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں۔ اس میں شفیع اور اسحاق دونوں کو ثواب ملنے کی امید ہے۔ شفیع کو لفظ اللہ اور کلمہ آتا تھا، اس نے سنا دیا۔ اب نماز شفیع کو درست قرات کے ساتھ نہیں آتی، اس لیے نہیں سنا رہا۔ کل کو شفیع مر گیا تو اس جہل کا دربار بنا کر کاروبار چمکائیں گے۔ وہ شفیع جو درست قرات کرنے والے قاریوں اور حافظوں کی بےعزتی لوگوں کے سامنے کرتا رہا اور بار بار نماز توڑوا دیتا تھا، اب نماز کیوں نہیں سناتا؟ فیضان ہمت کرے، شفیع سے نماز سن کر صاف آواز میں 5 بار سن کر ریکارڈنگ نیٹ پر دے۔ قاری حضرات سن کر فیصلہ دیں گے کہ قرات درست ہے یا غلط، شفیع امامت کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ اس بات میں تو محبوب بٹیری باز بھی کوئی ہیلا بہانہ نہیں کر سکتا۔ فیضان کو چاہیے کہ زاہد چوہان کو محبوب بٹیری باز کی طرف سے دیے گئے جوابات بھیجے، جس میں 40 منٹ میں محبوب بٹیری باز نے 95 گالیاں دی ہیں اور تیتر کی آواز بھی آ رہی ہے۔ بٹیری باز ہونے کا ثبوت مل رہا ہے۔ پہلے کہتا ہے نیٹ پر ہم نہیں دیں گے، پھر فیضان نے پوچھا کہ زید چوہان کو پھر منع کر دیں تو بٹیری باز نے جواب دیا نہیں، اسے کرنے دو جو بھی وہ کر رہا ہے۔ اپنی ساری گفتگو پر خود پانی پھیر دیا۔ شرم ان کو مگر نہیں آتی، اور زید چوہان نے جو جھوٹ اور گالی کے حوالے سے نیٹ پر ریکارڈنگ دی ہے، عقل اور ایمان والے سمجھ گئے کہ گالی بھی سعد نے دی ہے اور بے حیائی اور بکواس بھی سعد نے کی، اور جھوٹا زاہد چوہان ہے۔ جو زاہد چوہان نے اسحاق بٹی کا فرار والی ریکارڈنگ دی ہے، اس میں بھی لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ اسحاق بٹی نے بڑی دیر صبر کیا، زاہد چوہان کی لمبی اور خوشامد بری بورنگ گفتگو سنی، اور زاہد نے اسحاق بٹی کی 1 منٹ کی بات بھی نہ سنی۔ اس طرح شفیع کے ان بے وقوف دوستوں نے شفیع کا بیڑا غرق کر دیا۔ شفیع اور سعد دونوں کو نکاح طلاق والے مسئلے میں اسحاق بٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے
کہ ان کو حلال حرام کا پتہ نہیں تھا، کسی نے ان کو خبردار نہ کیا، اسحاق بھٹی نے خبردار کیا، وہ بھی بغیر روپے پیسے کے۔ یہ ظالم تو روپے بھی دین کے نام پر لیتے ہیں اور دین میں دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ فیضان کو چاہیے کہ شفیع اور سعد کو حق کہے، خوشامد نہ کرے۔ فضل احمد چشتی نے مفتی ارشاد سے علم دین سیکھا، پھر اس پر اعتراضات بھی کیے۔ فیضان کو چاہیے اس بات پر تبصرہ کر کے نیٹ پر ضرور دے۔